حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں، لیکن کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع پیش ہی نہیں آیا۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مال خرچ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جن میں ان لشکروں کے لیے سواریاں تھیں، سواریوں کے لیے راشن بھی تھا، اور راشن کو پیک کرنے کے لیے تھیلیاں، اور تھیلیوں کو مضبوط کرنے کے لیے رسی بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ 300 درہم بھی حضور کی جھولی میں آ کر رکھ دیا۔ حضور ان درہم کو اچھال اچھال کر کہہ رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میرا درجہ زیادہ ہوگا، آج میرا عمل زیادہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت جو کاروبار تھا بہت ہی کم چل رہا تھا، اور مال بھی بہت کم تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال تھا کیونکہ میرا کاروبار بہت چل رہا ہے۔ میں گھر گیا، میں نے گھر سے آدھا مال اٹھایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دونوں پراپرٹیاں رکھی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کا سامان بہت کم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامان بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش اور بہت ہی اطمینان سے کھڑے ہیں کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کو ملے گی، آج کامیابی خطاب کے بیٹے کو ملے گی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کس کی پراپرٹی میں، کس کے سامان میں کتنا وزن ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کی نوعیت ہی بدل ڈالی۔ اگر آپ کسی مولوی کو چندہ دیں اور مولوی آپ سے پوچھے کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا مولوی ہے، اس کو تو اپنی پیٹ کی پڑی ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں مدرسہ نہیں چلا رہا۔ آپ تو اس سے وہ مال بھی لے لیں گے، بولیں گے تیری نیت ہی خراب ہے، تیری نیت تو میری مال پر ہے۔ بلکہ مولوی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جزاک اللہ واحسن جزا، اگر پھر موقع ملے تو ہمیں دینا، ہمارے مسجد میں کام ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنا۔ تو جو سوال بنتا تھا اس موقع پر، حضور نے اس سوال کو ہی بدل ڈالا۔ جو اس موقع کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو، ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، لیکن حضور نے سوال ہی بدل ڈالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا یا عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، یہ دونوں جملے آتے ہیں کہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرا جو جوش تھا وہ کم ہو گیا، میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں پیچھے گھر کے لیے آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا سامان آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا یا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا ترکت اللہ و رسول، میں گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تجھ سے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تو کیا تجھ سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے ٹاٹ پہنا ہوا تھا، ٹاٹ کو سی کر اپنے اوپر پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جس کی وجہ سے ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اس حال میں بھی آپ اللہ سے راضی ہیں، اس فقر میں بھی آپ اللہ سے راضی ہیں؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہی اللہ خود پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام بھی بھیج رہے ہیں اور تجھ سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے، اس فقر میں بھی تو مجھ سے راضی ہے۔ حضرت ابو بکر کی چیخیں نکل پڑی، فرمانے لگے میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔
تو میرے عزیزوں اس دنیا میں ایسے جی کر بولو جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ تو اللہ کو خوشی محسوس ہے، فرشتے آپ کے لیے خوش ہیں، تمام انبیاء کرام آپ کے لیے خوش ہیں۔ ایسے جی کر مت مرو کہ اللہ کی دربار میں بھی حاضری نہ ہو، اللہ کے سامنے بھی آپ کو حاضر نہ کیا جائے۔